صحبت آپ کے عقیدوں کی حفاظت کرے وہ عالم شر ہے، اور جس عالم کی صحبت آپ کے عقیدوں میں بگاڑ پیدا کرے وہ عالم خیر ہے، اور جس کی صحبت آپ کے عقیدوں کو اچھا کر دے وہ عالم خیر ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کے عقیدوں میں بگاڑ ہو جائے وہ عالم شر ہے۔ جس عالم کا وجود بستی کے لیے انتشار اور فتنے کا سبب بنے وہ عالم شر ہے، اور جس کا وجود اہل بستی کے لیے اللہ کی نعمت ثابت ہو تو وہ عالم خیر ہے۔ ایک قدم اور آگے بڑھیں، جو عالم یہ کہے کہ رسول اللہ کی تعظیم ایسی کرو جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہیں، رسول اللہ بڑے بھائی کی طرح ہیں اور ان کی تعظیم بڑے بھائی کی تعظیم کی طرح کرو تو وہ عالم شر ہے۔ اور جو آپ کو یہ بتائے کہ نبی کی تعظیم کرو، نبی کو کہو مگر بڑا بھائی نہ کہو، بلکہ یوں کہو کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیرہ ہوں میرے آقا میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وہ عالم خیر ہے جو مولوی یہ بتائے کہ یا رسول اللہ کہنا حرام ہے، شرک ہے، یا رسول اللہ مت کہو، وہ عالم شر ہے۔ اور جو دنیا کو یہ بتائے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، وہ عالم خیر ہے۔ جو مولوی یہ بتائے کہ رسول اللہ کو تو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں تھا وہ عالم شر ہے۔ اور جو دنیا کو یہ بتائے اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، وہ عالم خیر ہے۔ جو آپ کو یہ بتائے کہ رسول اللہ کی میلاد منانا حرام ہے وہ عالم شر ہے۔ اور جو آپ کو یہ بتائے کہ رسول اللہ کی میلاد مناؤ اور اس طرح سے کہو کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، وہ عالم خیر ہے۔ جو مولوی آپ سے یہ کہے کہ نبی پر کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھنا حرام ہے وہ عالم شر ہے۔ اور جو دنیا کو یہ بتائے نبی پہ کھڑے ہو کے سلام پڑھو اور اس طرح سے پڑھو کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ عالم خیر ہے۔ حتیٰ کہ آخری بولی یہ ہے کہ جو عالم مسلمانوں کے سینوں سے نبی کی محبت کو نکال دے وہ عالم شر اشرف علی تھانوی ہے، اور جو مسلمانوں کے سینوں کو نبی کی محبت کا مدینہ بنا دے وہ عالم خیر امام احمد رضا خان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، پیغام اعلی حضرت کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے بھائیوں؟ اس لیے عالم اسی کی عالم کی مانو جو اعلی حضرت کا نام لیوا ہو۔ بے شک یہ پیغام اعلی حضرت کانفرنس آج کے دور میں اگر کسی کو پہچاننا ہو کہ یہ سنی ہے کہ غیر سنی، تو آپ اس سے یہ تو پوچھو گے نہیں کہ کیا کیا لکھا تمہاری کتاب میں، تم کیا کرتے ہو، دنیا بھر کی باتیں چھوڑو، صرف امام احمد رضا کا اس کے سامنے ذکر کر دو۔ بے شک اگر چہرے پر خوشی آ جائے تو سمجھ لو کہ سنی ہے، بے شک، اور چہرے کا جغرافیہ بدل جائے سمجھ لو بدعقیدہ ہے۔ آج ہم نے علماء کی صحبت سے دوری بنا لی ہے، اسی وجہ سے ہمارے عقیدوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ عالم یہ ہے ہم مسلمانوں کا، اگر جیب میں 2 روپے آ گئے تو کسی دوسرے مسلمان کو ہم سلام تک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بولو ایسے ہی ہے نا؟ اگر کسی کا اچھا مکان بن رہا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں مئی گاؤں کا سب سے بڑا آدمی ہوں اور یہاں کے سارے لوگ میرے سامنے غریب ہیں، یہ سب لوگ آ کے مجھے صبح صبح سلام کریں۔ ہم یہ سمجھ رکھتے ہیں، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے اگر چھوٹے موٹے جھولا چھاپ ڈاکٹر بن گئے ہیں تو جھولا چھاپ
झोला छाप डॉक्टर ये समझ रहा है कि जो कुछ हूं मैं ही हूं, बाकी यहाँ सब जाहिल रहते हैं। जरा से इंजीनियर बन गए हैं तो वो किसी को कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है। जरा थोड़े पढ़ लिख गए हैं, आलिम मौलाना हो गए हैं तो वो ये समझते हैं कि मैं आलिम हूं, सब मुझे सलाम करें। हजरात, क्या नबी ने हमको यही सिखाया था? क्या नबी ने हमको यही तालीम दी थी? एक बार मेरे नबी ने सहाबा को इकट्ठा किया और आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, क्या वो चीज तुम्हें ना बताऊं कि जिस पर तुम अमल कर लो तो तुम में आपस में मोहब्बत पैदा हो जाए, तुम एक दूसरे से प्यार करने लगो। तो सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जरूर बताएं वो बात कि जिस पर हम अमल कर लें तो हम मुसलमानों में आपस में मोहब्बत पैदा हो जाए। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अफशुस सलाम बैनकुम, अगर आपस में मोहब्बतें चाहते हो तो एक दूसरे को सलाम किया करो। बेशक हक है। जरा जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया, अगर एक दूसरे से मोहब्बत करना चाहते हो तो आपस में सलाम किया करो, सलाम को फैलाओ। मगर हाय रे अफसोस मुसलमानों, अफसोस की बात यह है कि जिस चीज को मेरे नबी ने मोहब्बतों का जरिया बनाया था, आज हमारी कौम ने और हमने उसी चीज को नफरतों के लिए इस्तेमाल किया है, अपने घमंड के लिए इस्तेमाल किया है, तकब्बुर के लिए इस्तेमाल किया है। आज कार में बैठने वाला ये समझता है कि मैं कार में बैठा हूं, बहुत बड़ा आदमी हूं, सब लोग मुझे सलाम करें। बुलेट पर चलने वाला ये समझता है मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, सब मुझे सलाम करें। जबकि हकीकत यह है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो बेहतर सवारी पर चल रहा हो उसे चाहिए कि जो कमतर सवारी पर जा रहा हो उसे सलाम करे। तो हदीस की रोशनी में मफहूम यह है कि जो कार पे जा रहा हो उसे चाहिए कि मोटरसाइकिल वाले को सलाम करे, और जो मोटरसाइकिल पर चल रहा हो उसे चाहिए कि जो साइकिल पे जा रहा हो उसे सलाम करे, और साइकिल वाले को चाहिए कि जो पैदल जा रहा हो, अल्लाह ने जिसे साइकिल भी नहीं दी है वो उससे सलाम करे, और जो पैदल जा रहा हो उसे चाहिए कि बैठे हुए को सलाम करे, छोटे को चाहिए कि बड़े को सलाम करे, मुक्तदी को चाहिए कि इमाम को सलाम करे, गैर आलिम को चाहिए कि आलिम को सलाम करे। मगर हाय अफसोस मुसलमानों, जिस चीज को मेरे नबी ने मोहब्बतों के लिए दिया था, आज हम मुसलमानों ने उसको अपने घमंड के लिए इस्तेमाल किया है, तकब्बुर के लिए इस्तेमाल किया है, तकब्बुर के लिए इस्तेमाल किया है, अनानियत के लिए इस्तेमाल किया है। यही वजह है, एक बार सहाबा की मजलिस लगी हुई थी और सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, जब हम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतरीन मुसलमान कौन है? या रसूल अल्लाह, हम में से पहले सलाम कौन करता है? सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं तो उनमें पहले सलाम कौन करता है? तो नबी फरमाते हैं, जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं तो उनमें पहले सलाम वो करता है कि जिसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत होता है, वाह जिसका वाह, ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। नबी ने फरमाया, पहले सलाम वो करेगा कि जिसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत होगा। थोड़ा बेशक तवज्जो रखिए भाइयों, बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो हमने बताओ नबी ने सलाम किस लिए दिया था? ताकि मुसलमानों में आपस में मोहब्बत हो जाए। बोलो, दिया था ना? और हम उस सलाम को किस लिए इस्तेमाल करते? जा रहे हैं दूसरे मुसलमान को देखा, सलाम नहीं किए, करेंगे क्यों? क्योंकि हम इसके बाप के नौकर हैं क्या? हमने इसके बाप का खाया क्या? ये हमारी घटिया सोच है भाइयों। हम अपने नबी के तरीके पर कब हैं? ये जितनी परेशानियां मुसलमानों को घेरे हुए हैं, और आज हमारे घरों का ये आलम है कि हम अपने बच्चों को इस्लाम सिखाने के लिए तैयार नहीं है। अगर बच्चा अस्सलाम वालेकुम कह दे तो सलाम नहीं हो, हम खुश नहीं होते। लेकिन जब बच्चा कह दे गुड मॉर्निंग तो वाह खुश। मत पूछो हमारी खुशी का ठिकाना। ऐसा लगता है जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का दामाद हो जाएगा ये। गुड मॉर्निंग बच्चे ने कह दिया, जबकि गुड मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह अच्छी हो चाहे शाम को विशाल फरमा जाओ, और गुड नाइट का मतलब होता है रात अच्छी हो चाहे सुबह को बचो चाहे ना बचो। बोलो बोलो।
اور السلام علیکم کا مطلب یہ ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، بے تم پر شک اللہ کی برکتیں نازل ہو، تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو، بے گھر شک میں ہو تو اللہ کی رحمت نازل ہو، بے باہر شک ہو تو سلامت رہو، صبح کو سلامت رہو، شام کو سلامت رہو۔ اس لیے میرے دوست اب نازک وقت آ گیا ہے، آج کے دور میں اپنے بچوں کو غلام نہ بناؤ، انگریزوں کا غلام نہ بناؤ، اپنے بچوں کو نبی کا غلام بناؤ۔ اور یہ ہماری قوم اتنی جذباتی ہو گئی ہے کہ اگر اناؤنسر صاحب نعرہ لگوائیں کہ مولا علی کے نام پر بولو علی 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 علی، تو ہم فجر تک کرتے رہیں گے علی 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 علی، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مولا علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے میرے بھائیوں، ہم نے نبی کا دامن، مولا علی کا دامن، غوث اعظم کا دامن پکڑا ہی کب ہے؟ مولا علی کے دامن کے تھامنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ہم نعرہ لگاتے رہیں، بلکہ ان کے دامن تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیم پر عمل کریں، ان کے کہے حکم مانیں۔ وہی مولا علی فرماتے ہیں کہ منافق ہے وہ جو انتظار کرے کہ لوگ مجھے سلام کریں، اور مومن ہے وہ جو بڑھ کر کے پہلے اپنے مسلمان بھائی کو سلام کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، پیغام اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب مجھے بتائیے آپ مولا علی کے فرمان کی روشنی میں اس کیا کہا مولا علی نے کہ منافق ہے وہ جو انتظار کرے کہ لوگ مجھے سلام کریں، اور مومن ہے وہ جو پڑھ کر کے پہلے اپنے مسلمان بھائی کو۔ اب مجھے بتائیے انتظار کرنے والے زیادہ ہیں یا پہلے سلام کرنے والے؟ نہیں یار، انتظار کرنے والے زیادہ ہیں۔ ہاں، انتظار کرتے رہتے ہیں کہ مجھے سلام کریں، میں بڑا آدمی ہوں۔ ارے بڑا آدمی وہ نہیں ہے جو انتظار کرے کہ لوگ اسے سلام کریں، بلکہ بڑا آدمی وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو بڑھ کر کے پہلے سلام کرے۔ بے شک بھائیو، ہم نے اپنے اسلام کو، ہم صرف نعرہ تو لگاتے ہیں، نام کے مسلمان تو ہیں،